بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ جب بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم کھائی، وہ بادشاہ ابرہہ تھا۔ تو کون تھا ابرہہ بادشاہ؟ آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سمے پہلے یہ واقعہ پیش ہوا کہ نجاشی ابسا ایتھوپیا کے بادشاہ کی طرف سے یمن دیش کا گورنر حاکم ابرہہ آشرم تھا، جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب دیش کے سبھی آدمی مکہ آ کر خانہ کعبہ کا طواف، ایک عبادت جو کعبہ شریف کے چکر لگا کر ادا ہوتی ہے، کر رہے ہیں۔ تو اس نے چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک بہت بڑی سندر عمارت چرچ بنا دوں، تاکہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس خوبصورت بناوٹی کعبے کا آکار طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن دیش کی راجدھانی صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا عالیشان چرچ گرجا گھر بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قریب آگ لگا لی، ہوا سے اڑ کر آگ چرچ میں لگ گئی اور وہ عمارت جل کر ڈھیر ہو گئی۔ ابرہہ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کو ڈھا کر ہی دم لوں گا۔ اسی ارادے سے مکہ پر 60,000 کی فوج لے کر حملے کے ارادے سے چل دیا۔ راستے میں جس عرب قبیلے نے رکاوٹی ڈالی اس کو ختم کر دیا۔ طائف کے ایک قبیلے بنو ثقیف نے اسے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ اپنے قبیلے سے ابو رغال کو ساتھ بھیجا تاکہ وہ مکہ کا راستہ ابرہہ کے لشکر کو بتا سکے۔ ابو رغال راستہ بتاتا ہوا ابرہہ اور اس کے لشکر کو مکہ لے آیا، یہاں تک کہ مکہ کی سرحد میں داخل ہوا۔ ابو رغال کو اللہ کے عذاب نے وہیں پکڑ لیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اس دور میں حاجی جب حج کرنے جاتے تو قبیلہ بنو ثقیف کے ابو رغال کی قبر پر پتھر مارتے اور لعنت بھیجتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے اور ایک بہت بڑے ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس کو چلانے والے کا نام انیس تھا۔ اس پر خود سوار تھا، مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ مکہ کے آس پاس مکہ والوں کے جانور چرا کرتے تھے، وہ جانور ابرہہ کے لشکر والوں نے پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، جو اس وقت مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے مسجد کے متولی یعنی پربندھک اور دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ جب ان کو ابرہہ کے حملے کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکے کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی نہیں گرا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب قریش کے چند بڑے لوگوں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے اور اپنے اونٹ مانگنے گئے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا شاندار استقبال سواگت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و وقار اور دبدبہ، رعب، شان و شوکت دیا تھا، جس کو دیکھ کر ہر آدمی مرعوب ہو جاتا، اثر مانتا تھا۔ ابرہہ بھی حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بہت عزت کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ تھا کہ ان کو اپنے تخت پر بٹھائے، البتہ ان کی عزت کی خاطر یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر زمین پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کے دوران حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ سوال کیا۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا، بڑے تعجب اچنبھے کی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے اونٹوں کے بارے میں تو سوال کیا، اور خانہ کعبہ جو آپ اور آپ کے باپ داداؤں کے مذہب اور دین کی نشانی ہے، جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں، اس کی آپ کو کوئی فکر و پرواہ نہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اپنے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبے کا مالک خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ خاموشی کے بعد عبد المطلب کے اونٹ واپس دینے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش اور مکہ والوں کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں اور تمام اونٹ جو ابرہہ سے واپس ملے تھے خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیے، دان کر دیے۔ حضرت عبد المطلب چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور حضرت آمنہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں، ان کو بھی پاس بیٹھا کر اللہ سے دعا مانگی
عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہہ اپنا لشکر اور ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ حرم کی حد میں پہنچ کر ہاتھی رک گئے اور کعبے کی تعظیم، سمان و عزت میں تمام ہاتھیوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہاتھی آگے نہ بڑھے۔ ان کو کسی دوسری طرف کو چلایا جاتا تو دوڑنے لگتے، لیکن کعبے کی طرف کو چلاتے تو 1 انچ بھی آگے نہ بڑھتے بلکہ اپنا سر جھکا لیتے۔ یہ منظر نظارہ اور درشیہ دیکھ کر ابرہہ ہاتھی سے اترا اور ہاتھیوں کو وہیں چھوڑ کر فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اچانک اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے یہ وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھیں، سر پر گرتی اور نیچے سے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ گرج کی ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نکل آئے جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا۔ بدن سے پیپ اور لہو خون بہنے لگا۔ ایک کے بعد ایک بدن کا حصہ کٹ کٹ گرنے لگا اور ابرہہ بدن میں گھٹتے گھٹتے مرغے کے چوزے کے برابر ہو گیا اور اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر نکل کر گرا اور مر گیا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ وہ اس واقعے کو قرآن پاک میں سورہ فیل سے بیان کیا گیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ دوستوں، غرور، گھمنڈ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور آج ہم اسی ویڈیو پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔